ایک ریٹائرڈ شخص کو لگایا گیا ہو سیاسی بنیادوں پر، اور وہ تقریباً 65 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ وصول کرتا ہو، ایسا بالکل اسپتال پورے پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ ندیم قمر نوید قمر صاحب کے بھائی ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ کیسا فرنٹ لائن سولجر ہے جو تنخواہ تو 65 لاکھ روپے لیتا ہے، لیکن 3 مہینے سے NICVD کے دفتر میں شکل نظر نہیں آئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا پورے پاکستان میں۔ مطلب آپ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپ نے لگایا، اس کے بعد اس کو SICVD کا بھی ED لگا دیا۔ SICVD میں 2 سال ہو گئے، آپ کو نیا چہرہ ہی نہیں مل سکا، چونکہ بھائی پانچوں مانو ہے، ندیم قمر صاحب کا بھائی ہے، کسی اور کو کیسے لگا دیں؟ تو بالکل بلاول صاحب ہم آپ سے شکست مانتے ہیں کہ آپ نے جو بیڑا غرق، آپ NICVD میں 18 لاکھ سے لے کر جو ان کے لے پالک لوگ ہیں، 18 لاکھ سے لے کر 65 لاکھ تک کی تنخواہیں ہیں۔ دوسرے ان کے لے پالک ندیم رضوی کی 50 لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ NICVD اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 مہینے سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مفرور ہے۔ یہ کیسا سولجر ہے کہ جو جنگ لگی تو بھاگ گیا؟ جو NGO پلاسٹی ہوتی ہے، 40,000 روپے اس پول پہ جاتے ہیں جس کے اندر ندیم قمر، ندیم رضوی اور ڈاکٹر لندن بیٹھے ہوں، ٹنڈو محمد خان بیٹھے ہوں، لاڑکانہ بیٹھے ہوں، لاہور بیٹھے ہوں یا برازیل بیٹھے ہوں۔ یہ پیسے مطلب کیسی ڈاکٹر ہیں کہ یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں NICVD آپ بات کرتے ہیں تو NICVD کے اوپر آج بھی 16 ارب کا مقروض ہے۔ NICVD آج بھی 16 ارب کا مقروض ہے۔ آپ NGO پلاسٹی کرتے ہو، 40,000 روپے ڈاکٹروں کے پرائیویٹلی ان کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں جس کو بانٹ لیتے ہیں۔ آپ NGO گرافی کرتے ہو، 20,000 روپے چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، یہ غریب کا پیسہ ہے، یہ حکومت کا پیسہ ہے۔ آپ نے بندر بانٹ لی ہوئی ہے، نانا جی کی فاتح حلوائی کی دکان۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ NICVD آپ نے بنایا تھا؟ کیا یہ NICVD آپ نے بنایا؟ اور دوسری بات، ایسا بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ جس انداز سے آپ نے کہا کہ NICVD جیسا اسپتال، NICVD میں ایک NICVD ٹرسٹ بنایا گیا ہے۔ ایک اور دھوکہ، کوئی سرکاری ہسپتال، کوئی سرکاری اینٹیٹی اپنے نام سے ٹرسٹ نہیں بنا سکتی، اور ٹرسٹ بنایا گیا۔ ٹرسٹ کا اکاؤنٹ بینک الفلاح میں کھولا گیا، نیشنل بینک میں نہیں کھولا گیا۔ ٹرسٹ کے سگنیٹری یہی ندیم قمر اور ندیم رضوی تھے، اور ٹرسٹ کی FIA میں بھی سلطان خواجہ صاحب یا FIA کے DG سے کہتا ہوں کہ وہ FIA کی انکوائری رک کیسے گئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ FIA کی انکوائری جو شروع ہوئی تھی یا رک گئی ہے یا سلو ہو گئی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرسٹ کے نام پہ NICVD ٹرسٹ کھولا گیا اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ ایسا اسپتال واقعتاً کوئی نہیں ہو سکتا جہاں تنخواہیں کروڑوں میں ماہانہ جا رہی ہوں، علاج کم ہوتا ہو، جہاں ٹرسٹ بنائے گئے ہوں۔ اور ایک اور چیز، بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ نے سنا ہوگا، NICVD کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں چیئرمین اس کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اور اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپ کو پتہ ہے ندیم رضوی ہیں۔ بورڈ کی میٹنگز ہوتی ہیں، بورڈ کے ممبرز تو 10-12 ہیں، لیکن سگنیچر کون کرتا ہے؟ منٹس آف دا میٹنگ پہ سائن کس کے ہوتے ہیں؟ یہ بھی عجیب ہی بات ہے، چونکہ گورکھ دھندا ہے، کالا دھندا ہے اس کے اندر۔ دل کے بیماروں کے نام پہ پیٹ کی بیماری ہے، ان کے پیٹ کی بیماری ہے۔ یہ دیکھیں جی، پروفیسر ندیم قمر، یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کا منٹس آف دا میٹنگ ہے جس کو سائن کر رہے ہیں پروفیسر ندیم قمر اور جناب سید مراد علی شاہ صاحب، چیئرمین گورننگ باڈی۔ سارا خالی ہے، یہ 12 سائن ہونے چاہیے، مطلب منٹس پڑھنے کی بھی کوئی زحمت نہیں کرتا۔ بورڈ کی میٹنگ جسٹ، چونکہ ان کو بھی آپ کو پتا ہے کہ بورڈ ممبرز کو 10 فیسلٹیز ملتی ہوں گی، 10 مالی معاملات ہوں گے۔ یہ کیسا بورڈ ہے کہ جس میں منٹس آف دا میٹنگ پہ سائن نہیں ہے؟ مطلب یا تو مراد علی شاہ کے سائن ہیں، اور اس سے پہلے جناب اس وقت بھی
مسٹر ندیم قمر اور سید قائم علی شاہ، مطلب وزیر اعلیٰ کے علاوہ کسی کے سائن نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ بتانا چاہتا ہوں ان کے مال پانی پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. 8 مئی 2020 کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو سیکشن افسر کی جانب سے خط لکھا ہوا ہے اور ان سے بہت ساری کوئریز پوچھی گئی ہیں. سندھ حکومت آپس میں ان کا مال کا جھگڑا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ علاج ٹھیک ہو رہا نہیں ہو رہا، ان کا مال کا جھگڑا ہوگا. NICVD کو خط لکھا گیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ جی آپ کے پاس ہمیں بتائیں کہ جی بورڈ آف ڈائریکٹر میں کیا میٹنگز ہوئیں، کیا پریکیورمنٹ ہوئی، کہاں سے دوائیاں خریدیں، کس کا علاج کیا، کتنے علاج کیے، کیسے علاج کیے. یہ تو اپنے پیٹ کے درد کے لیے انہوں نے لیٹر جاری کیا تھا، وہ تو ہم اللہ کے بندے نے میرے حوالے کر دیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں، اور ایک اور چیز میں کہوں گا بلاول صاحب، آپ نے کہا کہ 3 ہسپتالوں پر حملہ کر دیا گیا ہے. میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، جو آپ لوگ لینگویج استعمال کرتے ہیں، جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہسپتالوں پر حملہ کر دیا گیا. مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے 229 ارب پر ڈاکہ ڈال لیا گیا. یہ لینگویج ہونی چاہیے سیاسی رہنماؤں کی. ہسپتال جناب عالی پاکستان بننے کے بعد کے ہسپتال ہیں. آپ نے اگر بنائے ہوتے، سندھ حکومت نے اپنے پیسوں سے بنائے ہوتے تو بات کرتے. یہ 50 سال پرانے ہسپتال ہیں اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہسپتال تھے. یہ تینوں ہسپتال فیڈرل گورنمنٹ کے تھے اور اس کے بعد جب 18ویں ترمیم کے بعد ان ہسپتالوں کے اسٹاف نے جا کر اپیل دائر کی ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ میں فیصلہ آ گیا ان کے حق میں. سپریم کورٹ میں، مطلب ہائی کورٹ بھی غلط ہو گیا آپ کے مطابق، اس نے بھی آپ پہ حملہ کر دیا 2016 میں. ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ ملازمین کے حق میں آیا تو انہوں نے بھی ہائی کورٹ نے حملہ کیا آپ پر، آپ کے کہنے کے مطابق. اس کے بعد سپریم کورٹ نے 2018 میں فیصلہ دیا کہ جی یہ ہسپتال جو واپس فیڈرل کو سنبھال لینے چاہیے. تو کیا سپریم کورٹ نے بھی حملہ کر دیا؟ اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس میں اگر ہسپتالوں کو لیٹر لکھے گئے، آپ کہتے ہیں کہ ہسپتالوں میں حملہ ہو گیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں NICVD کی آڑ میں سالانہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اور بالکل بلاول صاحب ایسا ہسپتال نہیں ہو سکتا. اور آپ نے ہمارے گزر شہباز گل صاحب، وہ کہ خاص طور پہ نہیں آئے تھے آپ کے لیے، وہ کوئٹہ سے واپس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی میں جو سندھ کے ہسپتالوں کا ذکر کر رہے لوگ کہ جی باہر سے لوگ علاج کرانے آتے ہیں، ادھر سے علاج کرانے آتے ہیں، دنیا جہان کے ہسپتال ہیں. تو چونکہ راستے میں تھا سرے راہ انہوں نے چاہ کے چلے ہیں ذرا جیکب آباد کے ہسپتال جاتے ہیں اور وہ آپ نے سارا دیکھ ہی لیا. اس کے بعد 2 منسٹرز نے جھوٹ بولا کہ جی وہ تو بند ہسپتال ہے. ارے بھائی اگر وہ بند ہسپتال ہے تو وہاں 100 سے زیادہ ڈاکٹرز کیوں پوسٹڈ ہیں؟ اگر جیکب آباد کا ڈسٹرکٹ DHQ بند ہے تو وہاں 1,80,00,000 روپے کا بجٹ پھر کس کی جیب میں جاتا ہے؟ مطلب امتیاز شیخ صاحب اور ایک اور وزیر صاحب جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ بند ہسپتال میں چلے گئے. وہ جیمز کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو USAID نے بنایا ہے، اس کے اندر بھی آپ جو سندھ گورنمنٹ پیسے دے رہی ہوتی ہے چلانے کے لیے، اس کے اندر بھی ڈاکہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی چوری ہوتی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں گمراہ کیا جائے. پرماننٹ نہیں ہے جی جیمز کے ڈاکٹر بھی ہاں جیمز کو باہر سے ڈاکٹر بھیجے گئے ہیں، وہ بھی اپنی نوکریوں کے لیے بات کرتے رہتے. جیمز جو ہے وہ USAID کا ہے. آپ کے DHQ میں اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ بند ہسپتال تھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا حشر یہ کیوں تھا. باقی تو انشاءاللہ آج اندر بات ہوگی، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں لاڑکانہ میں 2 کروڑ کی دوائیوں کی چوری، 2 کروڑ روپے کی چوری کی گئی. اس کووڈ کے اندر لاڑکانہ میں دوائیاں جاتی ہیں اور DHO آفس اس کو پرائیویٹ لوگوں کو بیچ دیتا ہے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ لاڑکانہ کو ایڈز اس لیے لگا کہ لاڑکانہ کی دوائیاں، لاڑکانہ کی سرنجز، پورے سندھ کے ہسپتالوں کی دوائیاں، سرنجز جب مارکیٹ میں بیچو گے تو کتے کی ویکسین کہاں ملے گی؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2 کروڑ کی جو دوائیاں ہیں ان کا سربراہ کون ہے؟ اس کووڈ کے دور میں باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. ارے بھائی یہ سارا کچھ لاڑکانہ میں کیوں ہوتا ہے؟ یہ 2 کروڑ کی لاڑکانہ DHO نے بیچی ہے. ہر سندھ کا، ہر ضلع کا DHO ان کو بھتہ دینے کے لیے، صوبائی منسٹرز کو، صوبائی حکومت کو بھتہ دینے کے لیے یہ ایک ملی بھگت کر کے یہ دوائیاں بیچتے ہیں. سندھ کے ہر ہسپتال میں دوائیاں بیچی جاتی ہیں. سندھ کے 111 ہسپتال
ایک NGO کو دے دیے گئے ہیں, IHS نامی NGO. اس کو تال کے ہسپتال آپ سے چلتے نہیں ہیں, جنہیں ہسپتال چلاؤ گے, رورل ہیلتھ سینٹر آپ سے چلتے نہیں ہیں, NICVD چلاؤ گے, BHUs آپ سے چلتے نہیں ہیں, NICH چلاؤ گے. آپ نے سندھ کے حالات کا بیڑا غرق کر دیا. انشاءاللہ اندر تو بات ہوگی. باقی بلاول صاحب آپ کا چیلنج, بھائی آپ جیتے ہم ہارے, جس طریقے سے آپ ہسپتال چلا سکتے ہیں ایسا تو کوئی چلا ہی نہیں سکتا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی کے شہریوں کو زندگی اجیرن ہو گئی ہے. ایک طرف تو 30,000 سے زائد لوگ گھروں میں آئسولیٹ ہیں. اس بے الیکٹرک کے طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہ صرف آئسولیٹ ہونے سے نہیں ہو پا رہے بلکہ باہر نکلنے اس وبا کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں. آخر کیا حل ہے؟ کراچی کی بجلی کے جو سپلائی کے ادارے ہیں, مزید ادارے یہاں پر بننے چاہیے. وفاق میں آپ کی حکومت ہے, آپ کیا تجاویز پیش کریں گے کہ مزید یہاں پر کمپنیاں آئیں تاکہ یہ ڈسٹریبیوشن کا نظام بہتر ہو سکے, کراچی کے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو سکیں؟ دیکھیے, بہت سارے غلط فیصلے پرانی حکومتیں کر کے جا چکی ہیں, بہت سارے ادارے بیچ کے جا چکی ہیں, بہت سے ایگریمنٹ کر کے جا چکی ہیں. جیسا کہ LNG کا ایگریمنٹ ایسا کیا ہے کہ LNG سستی ہو گئی ہے لیکن ہمیں 15 روپے کے حساب سے مل رہی ہے. اسی طریقے سے کے الیکٹرک کا جو معاہدے پہلے کیے ہوئے ہیں, پرانے معاہدوں کو گورنمنٹ کو لے کے جانا پڑتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان تمام معاملات کو ٹھیک ہونا چاہیے اور کراچی کے عوام کو لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا ملنا چاہیے اور گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. مہربانی سے.